الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وقال تعالى: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. پار اترنے کے لیے تو خیر بالکل چاہیے. پار اترنے کے لیے تو خیر بالکل چاہیے. بیچ دریا ڈوبنا ہو تو بھی ایک پل چاہیے. فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے. فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے. لاتے ہیں کہاں سے لوگ وقت نفرتوں کے لیے. اتنے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا. اتنے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا. ہار جیت کی باتیں کل پہ ہم اٹھا رکھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، گزشتہ جمعہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن عظیم الشان میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء اقربا کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے فوائد بتائے ہیں، فضائل بتائے ہیں. اور پھر
اچھا اگر سلوک کیا جائے تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی بندے کو صلہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ بندے کو اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے بندے کی روزی میں، بندے کے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ بندہ جو دعا اللہ سبحانہ سے کرتا ہے، مالک کائنات اس کی اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اور پھر ایک فائدہ رشتہ داروں کے ساتھ، آئزہ اقربا کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ رشتہ داری کے خیال کی برکت سے اللہ جل جلالہ ایک انعام یہ بھی عطا فرمائیں گے کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن کی سخت دھوپ میں، جس دن اللہ سبحانہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ اپنے اس بندے کو عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بہت زیادہ شدت کی گرمی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں اس وقت سورج ہم سے ہزاروں میل دور ہے، اور پھر آدمی جون جولائی کی گرمی میں اس دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب سورج بالکل بندے کے سر کے اوپر ہوگا اور انسان اپنے پسینے سے شرابور ہوگا، نہا رہا ہوگا، تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ اس بندے کو جو اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرتا ہے، اللہ سبحانہ اس بندے کو اپنے عرش کے سایہ کے نیچے اس بندے کو پرسکون رکھے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو یہ بات پسند ہو اور خوشی کا باعث ہو کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ اس بندے کو عرش کا سایہ عطا فرمائے، تو فرمایا کہ وہ بندہ دو کام کر لے۔ ایک کام یہ کرے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور فرمایا کہ دوسرا کام یہ کرے کہ وہ سلام کرنے میں بخل نہ کرے۔ تو ان دو کاموں کا ہم ابھی سے ارادہ کریں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے۔ اور دوسرا کام یہ کہ ہم سلام میں پہل کریں گے۔ چھوٹا بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا اجنبی ہے، ہم اس کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ یہ دو کام کرے گا، اللہ سبحانہ اس بندے کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کے رزق میں برکت آتی ہے، بندے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ بندے کو بری موت سے حفاظت ہوتی ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو ان ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤ اور ان کی حق تلفی سے بچو، تو یہ ساری نعمتیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔
اسی طرح محترم سامعین، اگر ہم اچھا سلوک کریں گے تو یہ فوائد، یہ فضائل، یہ نعمتیں ہمیں ملیں گی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کریں گے، ان کے ساتھ برے طریقے سے پیش آئیں گے تو اس کے نقصانات بھی ہیں۔ ایک چیز کو صحیح استعمال کیا جائے اس کے فائدے ہیں، اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے تو پھر اس کے نقصانات بھی ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے اندر اگر خدا نہ خواستہ بندہ کمی کوتاہی کرے گا، اس سے غفلت برتے گا، تو فرمایا کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس سے اللہ سبحانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس میں سے کچھ نقصانات ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اتنا ضروری ہے، فرمایا ان کے حقوق ضائع کرنے کی وجہ سے قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس بندے کو سزا ہوگی۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کی وجہ سے فرمایا کہ جو بندے کو اللہ سبحانہ کی طرف سے سزا ملتی ہے تو ایک سزا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ اس بندے کو دنیا کے اندر سزا دیتے ہیں۔ بندہ مرنے سے پہلے سزا بھگت دیتا ہے تاکہ دنیا والے دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور یہ بندہ ان کے لیے نصیحت بن جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ اس بات کے لائق ہیں کہ اللہ سبحانہ ان کی سزا دنیا میں بھی انسان کو دیں اور آخرت میں بھی۔ ایک یہ ہے کہ بندہ حاکم کے خلاف بغاوت کرے، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ بندہ قطع رحمی کرے۔ تو اللہ سبحانہ ان دونوں گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی سزاؤں سے اور عذابوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رشتہ داری توڑنے والے کو اللہ سبحانہ اپنی رحمت سے محروم فرما دیتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجلس کے اندر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری اس محفل میں، ہماری مجلس میں جو ایسا بندہ بیٹھا ہو جس نے قطع تعلق کی ہوئی ہو، قطع رحمی کی ہوئی ہو، تو فرمایا وہ ہماری مجلس سے، ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ ایک نوجوان اٹھا، مجلس سے چلا گیا، اپنی خالہ کے پاس معافی مانگی اور دوبارہ مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ او نوجوان، آپ مجلس سے کیوں اٹھ کر گئے تھے؟ اس نے سارا واقعہ بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجلس، آپ بیٹھ جاؤ۔ فرمایا فقد احسن، آپ نے بہت اچھا کیا۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو کہ اس نے قطع رحمی کی ہو تو اللہ سبحانہ کی رحمت ان بندوں سے، اس محفل سے رک جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جس مجلس میں اللہ سبحانہ کی رحمت نہ ہو تو وہاں پر برکت، چین اور سکون کیسے ہوگا؟ اللہ سبحانہ ہم سب کی اس گناہ سے حفاظت فرمائے کہ جو بندہ قطع تعلق کی کرتا ہے تو فرمایا کہ اس محفل میں جہاں وہ بندہ بیٹھا ہوگا اللہ رب العزت کی رحمت نہیں اترتی، اور جہاں پر اللہ رب العزت کی رحمت نہیں ہوگی تو وہاں لازمی بات ہے پھر شیطان ہی ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ اب رشتہ داری کو نبھانے کے لیے کچھ تدابیر ہیں۔
اگر بندہ ان کے اوپر عمل کرے گا تو انشاءاللہ ضرور وہ ان حقوق کو ادا کرنے والا بن جائے گا۔ ان میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ بندہ ملنا جلنا رکھے، تحفے تحائف دے، آپس میں ملنے جلنے کا اگر اہتمام ہو تو ملنے جلنے کی وجہ سے رشتہ داروں میں جو آپس میں شکوے شکایات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اوقات میں سے کچھ وقت جو ہے وہ فارغ کریں، ہفتے میں، مہینے میں کچھ ایسا وقت نکال کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کریں، ان سے ملے جلیں، اور پھر اسی طرح ان کو ہدیہ پیش کریں۔ تو فرمایا کہ ہدیہ تحفہ تحائف دینے کی وجہ سے بندے کے دلوں سے میل کچیل ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ جو بندہ آقا علیہ السلام کو کوئی تحفہ دیتا تھا، آقا علیہ السلام اس کے بدلے میں اس کو ضرور وہ ہدیہ دیتے یا تحفہ دیتے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو تحفے اور تحائف دیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ہدیے ایک دوسرے کو بھیجا کرو۔ ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کی وجہ سے بندے کے دل سے کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا رشتہ داروں کو تحفہ دینے کی وجہ سے اس کا اجر زیادہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی باندی آزاد کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو ام المومنین نے یہ واقعہ بتایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ وہ باندی اپنے ماموں زادوں کو دے دیتی تو فرمایا اس کا آپ کو زیادہ اجر ملتا۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے بندے کو دگنا اجر ملتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، تحفے اور تحائف دینے چاہیے۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ شکریہ اور بدلے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ رشتہ داروں کے ساتھ بندہ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا طریقہ اختیار کرے، اور پھر بندے کو انتظار میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں اگر کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہوں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرا شکریہ ادا کرے یا مجھے اس کا بہتر بدلہ دے، تو ہمیں اس کی انتظار نہیں کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہم کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں، اچھا سلوک کریں تو اس کا اجر اللہ سبحانہ کے ساتھ رکھیں کہ مالک کائنات ہمیں اس کام کا ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بندہ جو بھی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اللہ سبحانہ سے اس کی امید رکھے، اور جو بھی اچھا کام کرے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ کام کرے۔ اور حقیقت میں صلہ رحمی یہی ہے۔ اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا سل من قطعک، جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے تو فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اصل صلہ رحمی یہی ہے، جو تمہارے ساتھ توڑے اس کے ساتھ جوڑو۔ یہ نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، پھر اس میں اور اس میں کوئی فرق نہ رہا، اس نے بھی میرے ساتھ یہ سلوک کیا، میں بھی اگر اسی کے ساتھ اسی طرح پیش آؤں گا تو دونوں کے درمیان پھر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے ہم اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب بندہ کسی دوسرے سے امید رکھ دیتا ہے، اور پھر بندہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میں نے اس بندے کے ساتھ فلاں موقع پر اس کے ساتھ میں نے اچھا سلوک کیا تھا، اس کے ساتھ احسان کیا تھا، اس نے میرا شکریہ ہی ادا نہیں کیا، اس نے مجھے اس اچھے عمل کا، اس اجر کا بدلہ ہی نہیں دیا۔
تو فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء اقربا کے ساتھ جب تم کوئی اچھا سلوک کرو، اب تمہارے جو رشتہ دار ہیں یا تمہارے دوست ہیں یا تمہارے نوکر چاکر ہیں، تو فرمایا کہ بندے کو رنج اس وقت پہنچتا ہے جب بندہ ان لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ بندہ کوئی امید باندھ لیتا ہے، تو اس کی جڑ ہی ختم کر دی کہ دوسرے کے اوپر کوئی امید ہی نہ رکھو کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، جب میرے اوپر کوئی برا وقت آئے گا تو وہ میرے کام آئے گا، پھر تو اس نے اس کے بدلے میں وہ کام کر دیا، اس کو اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ تو مخلوق سے سب امیدوں کو ختم کر دیا جائے، اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی امید وابستہ نہیں رکھنی چاہیے۔ فرمایا نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے اس کو بھول جاؤ، اس کا اجر اللہ سبحانہ کے ذمے، مالک کائنات اس بندے کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو جب ہم یہ کام کریں گے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور اس کے اوپر کوئی امید نہیں رکھیں گے، تو پھر شکوے شکایات نہیں ہوگی، دل میں نفرت نہیں ہوگی۔ اس کام کے اوپر کسی دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے ایک تو آسان ہوگا اور دوسرا یہ ہوگا کہ رشتہ داری مضبوط ہوتی جائے گی۔ اور تیسری تدبیر یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ پرانی باتوں کو یاد نہ کرے۔ آپس میں رشتہ داری کا جو تعلق ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ بندہ جو پرانی رنجشیں ہیں، جو پرانی نفرتیں ہیں، جو پرانے جھگڑے فساد ہوئے تھے ان کو یاد نہ کرے۔ اب لازمی بات ہے پرانا فساد اور جھگڑا، وہ نفرت، اس رنجش کو یاد کیا جائے گا، فلاں موقع پر اس نے میرا دل دکھایا تھا، تو پھر لازمی بات ہے دل میں وہ جو چھپی ہوئی نفرت ہے وہ دوبارہ ابھرنا شروع ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ تم اپنے دل میں قبرستان بناؤ، اور تمہارے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے تو اس برے رویے کو وہاں پر دفن کر دو، اور سالانہ عرس بھی نہ مناؤ کہ جب سال گزر جائے تو اس بات کو یاد کر لو کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، فلاں موقع پر پچھلے سال اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، اب میں اس کے اوپر برے حالات آئے، میں بھی اس کے ساتھ اس کو مزہ چکھاؤں گا۔ تو پرانی یاد کرنے سے، پرانی باتیں یاد کرنے سے دوبارہ جھگڑے بنتے ہیں اور پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور ان دونوں کی آپس کے اندر جنگیں، فساد یہ لگے رہتے تھے اسلام سے قبل۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسلام آیا، تو یہ نفرتیں ختم ہو گئیں، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور پھر اسی طرح ایک مجلس میں یہ دونوں قبیلے بیٹھے تھے، تو ایک یہودی تھا شماس بن قیس، اس کو یہ محبت بھرا منظر جو ہے ہضم نہ ہوا، اس کو اچھا نہ لگا، تو اس نے یہ ترکیب سوچی کہ جو پرانے وقتوں میں ان دونوں کی آپس میں لڑائیاں تھیں، تو اس جنگ کے اندر جو دونوں طرف کے شاعروں نے جو ہے شاعری کی تھی، وہ جو اشعار پڑھے تھے ایک دوسرے کی بغض میں، تو اس نے پڑھنا شروع کر دیے۔ اب اس کے اشعار پڑھنے کی وجہ سے دونوں قبیلوں کی دلوں کے اندر دوبارہ نفرتیں شروع ہو گئیں، بات جنگ تک پہنچ گئی، جنگ کی تاریخ اور وقت مقرر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آقا علیہ السلام نے سمجھایا، اور پھر یہ معاملہ، یہ فتنہ ختم ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پرانی نفرتیں جب دل کے اندر اسلام آ گیا تو دوبارہ وہ باتیں یاد کی گئیں، تو پھر جو ہے جنگ کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم پرانی رنجشیں اور پرانی جو نفرتیں تھیں ان کو دوبارہ ان پرانی باتوں کو یاد نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ دوریاں پیدا ہوتی ہیں، دلوں میں نفرتیں اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں پرانی باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔
اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.